ایران اسرائیل جو جنگ ہے اس میں عمان کا موقف کس کے ساتھ تھا؟ عمان کا موقف ہمیشہ کی طرح جو پاکستان کا موقف ہے جی، ایک آزاد فلسطین ریاست کھل کے عمان نے اس کی مذمت کی ہے جی، اور ایران کا ساتھ دیا ہے۔ جو پاکستان کا موقف ہے کہ آزاد فلسطین ریاست تک وہی موقف ہے جی۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اس وقت وہاں پر کیا حالات تھے جب آپ عمانیوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد پوسٹ وار کیا تھا سچویشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی یہ مرحلہ آتا ہے جی جب آپ کو اپنا آپ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو پچھلے جو ہے نا، یہ میں تھوڑا سا اینالائز کر رہا تھا، پچھلے 250 سال میں مسلمانوں کو کبھی بھی اس طرح فتح نہیں ملی۔ اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں نا جی، پچھلے تقریباً 1 صدی سے جو ہے وہ ہمارے مسائل چل رہے ہیں جی۔ آپ دیکھ لیں مغلوں کے بعد سب کانٹیننٹ میں، پوری دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں 250 سالوں میں کبھی بھی اتنی بڑی طاقت کے سامنے مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی پاکستان کو، اور میرے خیال سے ہمیں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دینی چاہیے جن پر ہم بہت تنقید کرتے ہیں پاک فوج پہ کہ یار یہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز میں بھی ثابت کیا کہ وہ اپنا جو پروفیشنلزم ہے، جو اپنے کام میں انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے بہت اچھی اسٹریٹجی بنا کے بر وقت اور موقع کی مناسبت سے ان کو جواب دیا، ان کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ان کا ناک رگڑا۔ اور اس انسیڈنٹ کے بعد پاکستان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے، سفارتی سطح پہ، عالمی سطح پہ، خلیجی ممالک ہوں، مشرق وسطیٰ، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی انڈیا کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہا جی، خواہ وہ مسلمان ہے یا مغربی ممالک میں سے کوئی ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب امریکی صدر جو ہے وہ اپنے ہر پریس ریلیز میں پاکستان کا ذکر کرتا ہے۔ اور آپ نے کیسے جذبات جو ہے وہ کیسے محسوس کیے؟ دیکھیں، جب آپ بیرون ملک ہوتے ہیں جی تو آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، آپ کی ایک شناخت ہوتی ہے، آپ کا جو ہے وہ 2 گنا زیادہ پین ہوتا ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں 70-80 لاکھ ہیں جی، وہ 14-15 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، ان کی ایک اہم رول ہے پاکستان کی معیشت میں۔ اور عمان سے بھی سالانہ 1 ارب ڈالر آتا ہے جی، 4 لاکھ پاکستانی ہیں۔ تو یقینی طور پہ جب ہم عمانیوں سے ملتے ہیں، یا اس انسیڈنٹ کے بعد ہمارا فخر سے جو ہے وہ سر بلند ہوا جی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، کیونکہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے پورے خطے میں مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں جی، عراق ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، پھر ایران کا دیکھا، اور بھی بہت سے ممالک، یمن ہے جی۔ تو ہر ایک ملک پہ جو ہے نا وہ ظلم جاری ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو جو اللہ نے جو ہے عزت دی، چند ہی لمحوں میں جو ہے وہ جو فخر سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے کچھ کہا جی، وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں، جن کے پاس پچھلے 40-50 سال سے وہ عمان کے مفتی اعظم ہیں جی، اور بلکہ پوری دنیا کی جو ورلڈ اسکالر کی یونین ہے اس کے نائب صدر ہیں، شاید آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے سرکاری طور پر اپنے آفیشیل ٹویٹر سے پاکستان کو مبارکباد دی جی، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور انڈیا کو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اس وقت کو یاد کرو جب مسلمان تم پر حکمران تھے، وہ مغل امپائر کی بات کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ اقلیتی طور پر آپ کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں کیا۔ تو آپ لوگ جو کشمیر میں یا انڈیا کے میں جو رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو، وہ آپ کو زیب نہیں دیتا جی، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم بہت بڑی معیشت ہیں، ہم بہت بڑا ملک ہیں، لیکن آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹے لوگوں والی۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ آنا پورے مشرق وسطیٰ میں کسی بھی سطح پہ سرکاری کسی منصب والے بندے نے کھل کے ایسے بیان نہیں دیا، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر وہاں ان کے ایک بہت بڑے خاندان ہے، وہ سینیٹر ہیں، بہت بڑی بزنس مین ہیں، وہ شاعر ہیں عمان کے سب سے بڑے، انہوں نے پھر پاک فوج کے حق میں ایک بہت پاکستان کے لیے قصیدہ لکھا عربی میں، جس کو پھر ہم نے ترجمہ کیا، پھر انہوں نے وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں نوید صفدر بخاری صاحب، ان کو اپنے گھر عشائیے پہ بلا کے وہ پیش کیا جی۔ کیا بات ہے! تو یہ ان کی خوشی کا اظہار تھا، بڑے خوش تھے، خوش ہوئے کہ یار پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے۔ جی جی، بہت زیادہ خوش تھے الحمدللہ۔